السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے اگر کسی کو ناحق مارو تو اس کی روح اس دنیا میں بھٹکتی ہے اور قاتل سے بدلہ لے کر ہی واپس جاتی ہے۔ ملک ہادی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، مگر قاتل زندہ تھا۔ روز مرنے کے لیے وہ خود کو وسیع و عریض حویلی کے سرسبز و شاداب باغیچے میں کھڑا پاتی ہے۔ شدید تھکاوٹ اور پیاس کی وجہ سے اسے حویلی کے اندر جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ حویلی کا دروازہ کھولتے ہی گلاب کے پھولوں کی تر و تازہ خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب گیلری میں صوفوں کے درمیان کسی کے سسکنے کی آواز آتی ہے۔ اس نے جب آگے بڑھ کر دیکھنا چاہا تو اس سے کچھ ہی فاصلے پر کوئی شخص کھڑا کہا لگا رہا تھا۔ صوفوں کے درمیان خون میں لت پت پڑے بچے کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اس شخص کی اس کی جانب پیٹھ تھی سو وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ کچھ دیر بعد ایک عورت بکھرے بال پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ آ کر فرش پر بیٹھ کر بچوں کو گود میں اٹھا کر چادر سے ان کا خون صاف کرتی ہے۔ عورت کی اس جانب پیٹھ ہوتی ہے سو وہ بچے اور اس عورت کا چہرہ نہ دیکھ سکی، مگر جب عورت نے منہ پھیرا تو عورت کا خون میں لت پت چہرہ، لہو کی مانند سرخ آنکھیں اور ہونٹوں اور گالوں سے ٹپکتا خون دیکھ کر وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ اسلام آباد کے خوبصورت ٹاؤن کے وسیع و عریض اور عالی شان بنگلوں میں اپنی خوبصورتی اور ماہر فن تعمیر کی وجہ سے الگ نظر آنے والا عظیم الشان بنگلہ جو کہ قصر گل کے نام سے جانا جاتا تھا، اس بنگلے کے لاؤنج میں اپنی پوتی کو ہوم ورک کرواتے ہوئے ملک زارون کی آنکھوں کے سامنے چند منظر لہرائے اور ان کی آنکھوں کے کونے نم کر گئے۔ دادا ابو کیا آپ رو رہے ہیں؟ عالیہ نے پوچھا۔ ارے نہیں بیٹا، بھلا میں کیوں رونے لگا؟ اور دادا ابو پوتی کو پیار سے سونے کی ہدایت کرتے ہوئے آنکھوں کی نمی چھپاتے کمرے میں آ کر بند ہو گئے۔ کمرے میں آتے ہی کچھ تصویریں نکالی اور انہیں دیکھنے لگے۔ ماضی کے بہت سے سنہرے منظر ان کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ملک زارون اپنی فیملی چھوڑ کر پیرس سے پاکستان آئے، یہیں پر بزنس کیا اور والد کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو سنبھالا۔ پیرس میں ان کی 2 بہنیں شادی شدہ تھیں اور والدہ بھی ان کے پاس پیرس میں تھیں، جبکہ ملک زارون اپنے والد کی وفات کے بعد پیرس کو خیر آباد کہہ کر پاکستان آئے اور یہیں پر آ کر شادی کی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ملک زارون اور مسز زارون اپنی زندگی میں اس طرح مصروف ہوئے کہ پیچھے مڑ کر پیرس میں اپنی بیمار والدہ کا حال بھی نہ پوچھ سکے۔ والدہ زارون کو بلاتی رہیں مگر کوئی پیغام ملک زارون تک نہ پہنچ سکا اور ماں ملک زارون کی راہ دیکھتے دیکھتے دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ زارون کو خبر تک نہ ہو سکی۔ پھر زارون کی خالہ جان پاکستان آ کر ان کے پاس رہنے لگیں، جنہیں وہ ماں کہہ کر پکارنے لگے۔ زارون کے ہاں شادی کے 5 سال بعد بڑے بیٹے عبید، جبکہ عبید کی پیدائش کے 6 سال بعد چھوٹے بیٹے ہادی ملک کی پیدائش ہوئی۔ جب یہ جوان ہوئے تو ملک عبید نے والد کی خواہش پر باپ کا بزنس سنبھال لیا، جبکہ ملک ہادی اس فیصلے سے جلتے کڑتے رہے۔ عبید کی شادی کے 2 سال بعد عبید کے آنگن میں چاند سے بیٹے نے آنکھ کھولی۔ یہ بوری آنکھوں اور سرخ و سفید رنگت اور گنگریالے بالوں والا بیٹا اس گھر کا واحد چشم و چراغ تھا۔ ملک عبید نے اس کا نام محب علی رکھا۔ جوں جوں وہ بچہ بڑا ہوتا چلا گیا، اس کی شرارتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کی شرارتوں سے سب ہی محظوظ ہوتے تھے۔ ماں باپ اور دادا کی محبت میں پلنے بھرنے والا وہ معصوم یہ نہیں جانتا تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پھر ایک بھیانک حادثے نے ہنستے بھستے گھر کو ویران کر دیا۔ جہاں ہر وقت خوشی کا سماں ہوتا تھا، اب ہر سو سوگ ہی سوگ پھیل گیا تھا۔ کسی نے ملک زارون کے بڑے بیٹے عبید اور ان کی فیملی کو قتل کر دیا۔ یہ افسوسناک خبر سن کر دادی جان بھی دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا کہ انہیں زہر دے کر مارا گیا ہے، اور پھر اس ہنستے بستے گھر میں ملک زارون اور ہادی رہ گئے۔ کچھ عرصے بعد زارون نے ہادی کی شادی کی اور شادی کے 2 سال بعد اس گھر میں پھر سے چہل پہل
اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہادی کے ہاں چاند سی بیٹی نے جنم لیا تھا جو سب کی آنکھ کا تارا تھی۔ ملک زارون جو جوان بہو بیٹے اور پوتے کی وفات کے بعد رنگوں سے ناتا توڑ چکے تھے، اب ایک بار پھر سے کھل کے جینے لگے تھے، اور اب اپنی پوتی مسفرہ عرف فیری کو ہوم ورک کرواتے ہوئے انہیں اپنے پوتے محب کی یاد آئی اور آنکھیں خود بخود نم ہوتی چلی گئیں۔ پھر جب مسفرہ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو دادا جی نے اس کی خواہش پر اسے جس یونیورسٹی میں داخلہ لے کر دیا تھا وہ ان کی رہائش سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، سو اسی لیے مسفرہ کو ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہاسٹل پہنچنے کے چند دن بعد ہی مسفرہ کی طبیعت شدید خراب ہوئی، جس کی وجہ سے اسے واپس گھر لانا پڑا، اور گھر آتے ہی اس کی طبیعت کچھ سنبھل گئی، جبکہ اگلی بار ہاسٹل واپس جاتے ہی طبیعت بگڑنے لگتی، جس کی وجہ سے مسفرہ اپنی پڑھائی کو جاری نہ رکھ سکی۔ جب مسفرہ 18 سال کی ہوئی تو وہ اکثر خواب میں ڈرنے لگتی، کبھی کسی عورت کی خون میں لت پت لاش دیکھتی تو کبھی کسی بچے کی خون میں لت پت، کبھی دیکھتی کہ ایک عورت خون میں لتھڑی ہونے کے باوجود اس کی جانب بڑھتی ہے اور اسے مارنے لگتی ہے۔ کچھ مہینوں تک تو یہی حال رہا۔ پھر مسفرہ پر غشی طاری ہونے لگی، وہ چیختی رہتی اور عجیب عجیب حرکتیں کرتی رہتی، کبھی ہاتھ اور پاؤں پر چلنے لگتی تو کبھی شیر کی طرح دھاڑنے لگتی۔ مسفرہ کی یہ حالت دیکھ کر سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ کسی نے کہا مسفرہ پر کوئی سایہ وغیرہ ہے، اسے کسی عامل بابا کے پاس لے چلیں۔ اگلے دن ملک زارون اور ہادی کے ہمراہ عامل بابا کے پاس موجود تھے، مگر مسفرہ پر کوئی اثر نہ ہوتا، اس کی حالت روز بروز بگڑنے لگی۔ کسی عامل بابا نے بتایا کہ کوئی بدروح اس کی جان لینا چاہتی ہے اور وہ پوری طرح اس کے جسم پر قابض ہو گئی ہے۔ پھر دم کروانے سے مسفرہ کی حالت کچھ دنوں کے لیے سنبھلی تو پھر تو یہ ہونے لگا کہ اسے اپنے گھر میں اپنے ارد گرد وہ عورت، مرد اور بچہ دکھائی دینے لگے۔ رات اسی وجہ سے مسفرہ نے اپنی ماں کے پاس سونے کی ضد کی تھی، مگر رات کو اچانک وہ اٹھ کر رونے اور چیخنے لگی۔ مسفرہ بیٹا کیا ہوا؟ مسفرہ کو چیختے دیکھ کر ماں نے پوچھا۔ ماما وہاں دیکھیں، اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہے وہاں؟ ماما وہ دیکھیں، اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں بیٹا، وہاں کچھ نہیں، دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ ماما وہاں کچھ ہے، میری بات کا یقین کریں۔ ارے سو جاؤ، سب کچھ تمہارا وہم ہے۔ ماں نے مسفرہ کو لٹاتے ہوئے کہا۔ ماما دیکھیں، وہ میری طرف آ رہی ہے، وہ مجھے مار دے گی۔ ارے بیٹا وہاں کچھ نہیں ہے، تمہارا وہم ہے، وہم کے علاوہ اور کچھ نہیں، سو جاؤ۔ ماما نے اسے تسلی دے کر پیار کیا اور سلا دیا۔ اگلی صبح مسفرہ دادا جان کے پاس آ بیٹھی اور تایا ابا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ دادا جان، تایا ابو کو کیا ہوا تھا؟ انہیں کس نے مارا تھا؟ مسفرہ نے دادا جان سے پوچھا۔ فیری کے منہ سے تایا جان کے بارے میں سن کر ملک زارون کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے، اور پھر دادا ابو نے فیری کو الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی سنا دی کہ تایا جان کا قتل ہوا تھا، انہیں کسی نے زہر دے کر مار دیا۔ دادا جان، میں تایا ابو اور ان کے قاتل کو جانتی ہوں، قاتل ہمارے گھر میں موجود ہے، مسفرہ نے گرجدار آواز میں کہا۔ سچ؟ کیا تم، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ میں سارا ہوں۔ ابا جان، فیری کی شکل یکایک بدلنے لگی اور دادا جان سامنے سارا کو دیکھتے ہی چیخ مار کر رو پڑے، جبکہ سارا کی شکل بدلنے لگی اور پھر ان کے سامنے میری بیٹی تھی۔ جو ہی سارا کی روح فیری کے جسم سے نکلی، فیری بے ہوش ہو گئی، اس کے منہ اور ناک سے خون جاری ہو گیا۔ دادا کی چیخ سن کر فیری کے بابا دوڑتے ہوئے آئے اور بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر جلدی سے گاڑی نکالی اور ہسپتال کی طرف بڑھے۔ بابا جان، فیری نے نیم غنودگی کی حالت میں پکارا۔ ہاں بولو میری بچی، کیا بات ہے؟ فیری کے منہ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، رنگ بھی لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے سارے جسم سے کسی نے خون چوس لیا ہو، اور جسم پر کپکپاہٹ طاری تھی۔ نہیں بابا جان، فیری کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، ملک ہادی نے زارون کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، اور پھر فیری اچانک سے اٹھی اور ملک ہادی کا گریبان تھام کر کہا، جیسے تم نے میرے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارا، ایسے ہی میں بھی تمہاری بیٹی کو۔ نہیں سارا، فیری کو کچھ نہ کہنا، دادا نے مسفرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ان روحوں پر یقین نہیں کرتا بابا جان،
مسفرہ کی طبیعت خراب ہے، اسی وجہ سے اس کی آواز میں تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ ملک ہادی نے چڑھتے ہوئے کہا، میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو نہیں چھوڑوں گی، بلکہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ اگر میں نے تمہاری بیٹی کو مارا تو پھر میں تمہیں تڑپنے کے لیے اکیلا چھوڑ دوں گی اور تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ کیوں؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے جو سارا بیٹی تم اسے یوں مارنا چاہتی ہو؟ بابا جان، سارا جھوٹ بول رہی ہے۔ بابا جان، ہادی کی سارا کی بات کاٹتے ہوئے بابا جان سے مخاطب ہو کر کہا، بابا جان، میں اپنی موت کا بدلہ لینے آئی ہوں۔ سارا نے ملک زارون سے مخاطب ہو کر کہا، موت کا بدلہ؟ مگر کس سے؟ لیکن آخر کس سے بدلہ لوگی؟ ملک زارون نے روتے ہوئے کہا، بابا جان، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے، بہو اور پوتے کا قاتل کون ہے؟ سارا نے بابا جان سے کہا، ہاں بیٹا، بتاؤ، بولو کون ہے وہ جس نے ہماری ہستی بستی زندگی تباہ کر کے رکھ دی؟ بابا جان، قاتل آپ کے سامنے موجود ہے۔ سارا نے گرجدار آواز میں کہا، میرے سامنے مگر کون؟ انہوں نے ناسمجھی سے کہا، ملک ہادی، آپ کا لاڈلا بیٹا، آپ کے خاندان کا دشمن، جس نے جائیداد کی وجہ سے اپنے بڑے بھائی اور اس کے وارث کو مٹا دیا۔ سارا کی آواز میں تلخی اور نمی گھلنے لگی تھی۔ ملک زارون حیرت کے مارے جم گئے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ایک بھائی اس حد تک گر جائے گا کہ دوسرے بھائی اور اس کے خاندان کو قتل کر دے گا۔ بابا جان، مجھے جائیداد چاہیے تھی، جو ظاہری بات ہے کہ بھائی کی موجودگی میں مجھے نہیں مل سکتی تھی، اور آپ دیکھیں، آپ کی زمین جائیداد کا میں اکیلا وارث ہوں۔ ہادی نے نہایت ڈھٹائی سے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ جائیداد تمہیں مبارک ہو۔ پسینے کے قطرے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ میں اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لوں گی۔ جیسے جیسے تم نے میرے بیٹے کو مارا، اب میں ویسے ہی تمہاری بیٹی کو ماروں گی۔ خدارا ایسا مت کرنا، میری بیٹی کو کچھ نہ کہنا۔ ملک ہادی نے سارا کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہادی رونے لگا تھا اور سارا کی منت کر رہا تھا، مگر مسفرہ نے اسی لمحے آخری سانس لی اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ فیری بیٹا، اٹھو میری جان۔ ملک ہادی زاروں قطار رونے لگے، جبکہ دادا جان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ وہیں ہسپتال میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اس گھر میں سے ایک ساتھ دو دو جنازے اٹھے۔ ابھی مسفرہ کو اس دنیا سے گئے 2-3 دن ہی ہوئے تھے کہ مسفرہ کی ماں رات کو سوئی اور اگلی صبح اٹھ ہی نہ سکی۔ اب صرف ساری زمین و جائیداد کا اکیلا وارث میں ہوں، اس ساری زمین و جائیداد کا اکیلا وارث ملک ہادی، جس نے سب کو مار دیا۔ میں ہوں وہ بدقسمت جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہنستے بستے خاندان کو تباہ کر دیا، اجاڑ دیا۔ یہ کہہ کر ملک ہادی زاروں قطار رونے لگا، اور اب رونے کے سوا بچا ہی کیا تھا؟ زندگی میں کچھ بھی نہیں بچا تھا، سب کچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔